سوشل ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے تھے اور اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بحث چل رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پہلے نمبر پر ہے دھواں، دوسرے نمبر پر ہے دجال، تیسرے نمبر پر ہے دابت الارض، چوتھے نمبر پر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ کی آمد، یاجوج اور ماجوج، 3 زلزلے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، عرب میں زلزلہ، اور آخر میں ہے یمن میں ایک آگ بھڑکے گی جو لوگوں کو ایک مقام کی طرف اکٹھا کر لے گی۔ ان نشانیوں میں سے ہم یاجوج اور ماجوج کے ظہور کا واقعہ اس ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوگی جس میں بتایا جائے گا کہ میں ایک ایسی قوم کو آزاد کرنے والا ہوں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آپ میرے خالص بندوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں۔ آپ کوہ طور پر قلعہ بند ہو کر سامان سفر تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یاجوج اور ماجوج کی آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جب یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا اور وہ ہجوم کی طرح بلندیوں سے اتر پڑیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کر کے اس قوم کو بند کر دیا تھا۔ اس دیوار کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب میرے اللہ کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے گرا کر برابر کر دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عرب مسلمان بادشاہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ ایک متقی اور پرہیزگار عادل حکمران تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں اور طاقتوں سے نوازا تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنی فوج کے ہمراہ 3 سمتوں میں سفر کیا، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف اور ایک شمال کی طرف۔ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ غروب آفتاب تک جا پہنچے۔ وہاں انہیں کفار کی ایک قوم ملی۔ آپ کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو اس قوم کو کفر کی وجہ سے سزا دیں اور چاہے تو نرمی برتیں، لیکن آپ نے نرمی والا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ نے شمال کی طرف سفر کیا تو آپ 2 پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے۔ وہاں ایک قوم نے آپ سے شکایت کی کہ پہاڑ کے دوسری طرف یاجوج اور ماجوج کی قوم آباد ہے جو ان پر حملہ آور کرتے ہیں اور انہیں تنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی طاقت اور ہیبت کو دیکھتے ہوئے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں تاکہ وہ خون خرابے سے بچ سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے مال و دولت کی پیشکش بھی کی، لیکن آپ نے مال و دولت لینے سے انکار کر دیا۔ البتہ لوہے کے بہت بڑے تختوں سے ایک دیوار تعمیر کر دی۔ اس دیوار کی موٹائی 60 گز بتائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں دوسری طرف سے روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، جبکہ اللہ رب العزت اس دیوار کی موٹائی کو پھر سے ویسا کر دیتا ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ اس دیوار کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب تک ان کو قید رکھنا چاہیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب اللہ نے ان کی آزادی کا فیصلہ کیا تو وہ اس دن کے آخر میں کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کی دیوار کو توڑیں گے۔ اگلے دن وہ دیوار کو اسی حال میں پائیں گے جیسا کہ وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اس کو توڑ کر بھاگ نکلیں گے۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث کے مطابق وہ ایسے مضبوط اور طاقتور لوگ ہوں گے جن سے کوئی شخص نہ لڑ سکے گا۔ ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ دجال کی ہلاکت کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ کو یاجوج و ماجوج کی آزادی کی خبر ملے گی۔ حکم الہی سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہ ہوگی۔ یاجوج اور ماجوج ہر بلندی سے قتل و غارت کرتے اور تباہی و بربادی پھیلاتے چل پڑیں گے۔ یہ جب بحیرہ طبریہ سے گزریں گے جس کی لمبائی 10 میل ہے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور اسے دیکھ کر ایسا لگے گا کہ یہاں پر کبھی پانی تھا۔ وہ اپنے دائیں بائیں لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے ہوئے چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ کوہ خمر کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہم نے کوہ زمین کے سب باشندوں کو ہلاک کر دیا ہے، چلو اب آسمان کے رہنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے انہیں واپس لوٹا دے گا۔
وہ بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اہل آسمان کو بھی قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے سمیت چھپے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی ان کی تباہی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ رب العزت ان کی دعا کے صدقے یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں پھوڑ پیدا کر دے گا، اور ایک صبح وہ سب مردہ پائے جائیں گے۔ امام قرطبی کی تذکرہ میں ایک حدیث کے مطابق صبح جب مسلمان ان کی آواز نہیں سنیں گے تو کہیں گے کہ کیا صورتحال معلوم کرنے کے لیے کوئی شخص اپنی قربانی دے سکتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص رضاکارانہ طور پر یہ سوچتے ہوئے نیچے اترے گا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن ان سب کو مردہ دیکھ کر وہ چلا اٹھے گا کہ خوشخبری ہے، تمہارے دشمن مر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج اور ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی۔ وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اور اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے موسلا دھار بارش ہوگی اور زمین صاف اور نہایت سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہم آپ تک مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز پہنچاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔